سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما محمد اعظم خان نے ریاست اتر پردیش کے رامپور کی تحصیل سوار میں ایک بڑے انتخابی جلسے کو خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے وزیر اعظم مودی کو اپنی سخت تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں سرکاری خزانے سے نمک کی تھیلیاں دے کر نمک حرامی کرائی جاتی ہو اور پھر وشو گرو بننے کا خواب دیکھتے ہیں، شرم آتی ہے کہ مجھ پر میری اہلیہ پر جو راجیہ سبھا کی ممبر بھی رہی ہیں، رامپور شہر سے ودھائک بھی رہی ہیں، ان پر، مجھ پر اور آپ کے ودھائک پر ایک ایسا شرمناک مقدمہ ہے جسے سوچ کر شرم یہ نہیں آتی کہ وہ ہم پر ہے، بلکہ جن لوگوں نے ہم پر یہ مقدمہ، جس شاسن اور پرشاسن نے یہ مقدمہ کیا ہے، مجھے ان کی سوچ پر اور ان کے اس کارنامے پر شرم آتی ہے۔ اور شرم آتی ہے اس بات پر کہ کہنے کو تو ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، وشو گرو ہیں، یہ نہیں سوچتے ہم کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، جن میں امریکہ ہے، روس ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم وشو گرو ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں سرکاری خزانے سے نمک کی تھیلیاں دے کر نمک حلالی کرائی جاتی ہو، یہ وشو گرو بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ خزانے سے نمک کی تھیلیاں دے کر بہت بڑے ذمہ دار نے کہا کہ مجھے ایک ماں کا فون آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے، تو نے جو مجھے نمک دیا ہے، میں اس کا دھوکہ کیسے کر سکتی ہوں؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے بھی تو کچھ وعدے کیے تھے لوگوں سے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر ہندوستانی کے گھر 25 لاکھ روپیہ پہنچے گا۔ اس ماں کے نمک کا احسان تو یاد رہا آپ کو، 25 لاکھ روپے کیوں یاد نہیں ہے؟ کہا تھا آپ نے کہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو نوکری دی جائے گی، آپ کو وہ وعدہ کیوں یاد نہیں ہے؟ بے روزگاری، بھوک، نابرابری، ناانصافی آج کتنی بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھو بہار کیسا چل رہا ہے۔ کیا کہیں ایسا ممکن ہے کہ 4 سال کے لیے فوجی کو نوکری دی جائے؟ 4 برس کے لیے کوئی ہوٹل والا چائے بنانے والے کو بھی 4 برس کے لیے نہیں رکھتا، وہ بھی کہتا ہے کہ جب تک تمہیں کام کرنا ہے کام کرو، چاہے وہ 10 برس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ فوجی جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی رکھوالی کرے گا، اس کی نوکری کی مدت 4 برس ہوگی۔ یہ نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر میں کیسے شکایت کروں کہ میرے اوپر، میری مری ہوئی ماں کے اوپر، میری تقریباً 80 سالہ بزرگ بہن کے اوپر، جو 5 کتابوں کی رائٹر ہو، گھٹنوں سے چل نہ سکتی ہو، نماز کے مصلے پر بیٹھی ہو، پولیس دروازہ تقریباً توڑ کر گھر میں گھستی ہو اور اسے گھسیٹتی ہوئی جیپ میں ڈال کر لے جاتی ہو۔ ایسے بھی شکر بنیں گے ہم؟ یہ ہوگا ہمارے دیش کا اور دیش چلانے والوں کا اخلاق؟